اگر واقعہ معراج کا اصل مقصد آسمانوں کا سفر تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے مکہ سے مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا؟ اس سفر میں یروشلم کو درمیان میں کیوں رکھا گیا؟ کیا آپ نے کبھی اس کائنات کے سب سے عظیم سفر کے بارے میں حقیقت میں رک کر سوچا ہے؟ مکہ روئے زمین کا مقدس ترین مقام ہے، کعبہ ہماری روزمرہ عبادات کا مرکز ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا سفر شروع کرنے سے پہلے 1200 کلومیٹر دور فلسطین جانے کا حکم کیوں دیا؟ آسمان سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اوپر سے کیوں نہیں کھول دیا گیا؟ کیا ہو اگر مسجد اقصیٰ صرف ایک فزیکل جگہ نہ ہو بلکہ ایک انتہائی ضروری کائناتی دروازہ، ایک کاسمک ڈور وے ہو؟ آئیے جدید ایسٹرو فزکس کو دیکھتے ہیں۔ 1935 میں البرٹ آئنسٹائن اور ایک اور مشہور فزسسٹ نیتن روزن نے ایک تہلکہ خیز ریسرچ پیپر شائع کیا۔ جنرل ریلیٹیوٹی کی میتھمیٹکس کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ثابت کیا کہ زمان اور مکان یعنی اسپیس ٹائم کی چادر سیدھی نہیں ہے، اسے موڑا جا سکتا ہے، اسے فولڈ کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ چادر کو فولڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسے برجز کے وجود کا نظریہ پیش کیا جو زمان و مکان میں دو بالکل مختلف اور انتہائی دور دراز مقامات کو آپس میں جوڑ سکتے ہوں۔ آج سائنس اسے آئنسٹائن روزن برج یا ورم ہول کہتی ہے۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے کا تصور کریں، اگر آپ ایک مقام سے دوسرے سرے تک جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پوری سطح پر سفر کرنا ہوگا، لیکن اگر آپ اس کاغذ کو آدھا موڑ دیں، ایسے موڑ دیں، تو آپ کو یہاں سے یہاں جانا تھا، اب کیا ہوا، وہ جگہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی، اب آپ کو زیرو سفر کرنا پڑے گا، وہ جگہ فولڈ ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں آئنسٹائن روزن برجز۔ ایک قابل سفر ورم ہول کو کھلا رکھنے کے لیے بے انتہا کائناتی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، شاید ایک ایسی توانائی جو ہماری معیاری فزکس سے باہر موجود ہے۔ اب ذرا قدیم تاریخ کو بھی دیکھیں، اس پر بھی نظر ڈالیں۔ آئنسٹائن کی اس میتھمیٹکس تھیوری آف ریلیٹیوٹی لکھنے سے بہت پہلے ایسا لگتا ہے کہ قدیم تہذیبیں ان پورٹلز، ان ورم ہولز کی حیران کن حد تک درست سمجھ رکھتی تھی۔ دنیا بھر میں قدیم تہذیبیں زمین پر موجود مخصوص جغرافیائی نکات یعنی کوآرڈینیٹس کے بارے میں جنونی حد تک متجسس تھی، جہاں ان کا ماننا تھا کہ ڈائمنشنز کے درمیان کا پردہ انتہائی باریک ہے، ڈور ویز ہیں جہاں ملتی ہیں مختلف ڈائمنشنز۔ سومیرینز کو لے لیں جو سب سے پرانی معلوم تہذیب ہے، انہوں نے زیگوراتس کہلانے والے بڑے قدمدار اہرام بنائے۔ ان میں سب سے مشہور ایتھیمن انکی تھا، جن کا لفظی مطلب ہے آسمان اور زمین کی بنیاد کا مندر۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ مخصوص کوآرڈینیٹس وہ فزیکل دروازے ہیں، وہ تبھی دروازے ہیں جہاں سے اعلیٰ مخلوقات یعنی ادر ڈائمنشن بینگز ہماری دنیا میں داخل ہوتی ہیں یا ہم دوسرے ڈائمنشن میں جا سکتے ہیں۔ قدیم مصریوں نے اہرام مصر کو انتہائی باریک بینی کے ساتھ ایسے سٹار شافٹس کے ساتھ بنایا تھا جو سیدھے اوریان بیلٹ کے جو ستارے ہیں، جو جھرمٹ ہے اور سیریس ستارہ جو ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، اس کی طرف ڈائریکٹ اشارہ کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ روح کے کائنات کے پار سفر کرنے کے کائناتی دروازے ہیں۔ اس آفاقی تصور کو ایکسس منڈی کہتے ہیں، یعنی کائناتی ستون، دنیا کا وہ بالکل درمیانی مرکز جہاں آسمان، زمین اور نیچے کی تمام ڈائمنشنز آپس میں ملتی ہیں۔ روایات میں وہ حتمی ایکسس منڈی یروشلم ہے، خاص طور پر دا فاؤنڈیشن سٹون جو بالکل مسجد اقصیٰ کے احاطے میں واقع ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلسطین اس لیے لے جایا گیا ہو کیونکہ وہاں ایک بہت بڑا قدرتی طور پر موجود یا الہی طور پر رکھا گیا آئنسٹائن روزن برج موجود ہو، یعنی زمین سے جڑا ہوا ایک حقیقی سٹار گیٹ ہو، ایک راستہ ہو دوسرے کائنات کا، ڈائمنشنز کا؟ لیکن کیا واقعی مسجد اقصیٰ کے قریب کوئی پورٹل یا کائناتی دروازہ ہے؟